بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ النحو کا یہ سبق نمبر 14 ہے، الدرس الرابع عشرہ، 14واں سبق، ضمائر کا بیان۔ ہم نے پیچھے معرب اور مبنی کے بیان میں پڑھا تھا کہ جو بعض اسم ایسے ہوتے ہیں، بعض کلمات ایسے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، مبنی الاصل کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی اس میں غیر متمکن۔ ان میں سب سے پہلے پڑھا تھا ہم نے ضمیر کا بیان۔ ضمائر ہوتی کیا ہیں؟ جیسے اردو زبان میں اور آپ کہتے ہیں کہ زید آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا اور وہ سو گیا۔ اب اردو زبان میں ہم نے یہ جو جملے تین چار کہے، پہلی بار نام لیا زید، اور پھر اس کے آگے اس کے کام بتائے۔ زید آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا اور وہ سو گیا۔ اس نے یہ جو لفظ ہوتا ہے نا، جی جی یہ جو لفظ ہے یہ ضمیریں کہلاتی ہیں۔ عربی زبان میں بھی ضمائر ہوتی ہیں، یعنی ضمائر وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، یعنی اس کی نشاندہی جاری ہوتی ہے کہ یہ متکلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں نے کھانا کھایا، میں بات کر رہا ہوں، یا کہا کیا تم کھاؤ، تم کھانا کھاؤ، تم بات کرو، تو یہ مخاطب پر وہ دلالت کر، تم سے کون مراد؟ تم سے وہ سامنے والا جس سے وہ بات کی جا رہی ہے، یا غائب پر کہ وہ آیا، اس نے کھایا، اس نے پانی پیا۔ ضمیر کی قسمیں عربی زبان میں 5 ہوتی ہیں۔ اب جب ان ساری ضمیروں کو سم اپ کریں تو ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ضمیر جو ہے نا، یہ 5 جی جی قسموں پر ہے۔ ان میں سے موٹی موٹی اگر تفصیل دیکھی جائے تو ایک ہوتا ہے متصل، اور ایک ہوتی ہے قسم منفصل کی، یعنی ایسی ضمیر جو متصل ہوگی، ایسی ضمیر جو منفصل ہوگی۔ اب متصل کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ وہ ضمیر ہوتی ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کبھی فعل کے ساتھ ملی ہوگی، کبھی اسم کے ساتھ ملی ہوگی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرف جر کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ اور منفصل جو ہوتی ہے وہ جدا ہوتی ہے، علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کے بھی 14 صیغے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ الگ سے لکھی جاتی ہے۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں، یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ضمیر مرفوع متصل، یہ ضمیریں 14 ہوتی ہیں۔ جیسے فعل ماضی میں ہوتی ہے نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتنا، نصرتو، نصرنا۔ اب جو نشانیاں ہم نے بیان کی تھی نا، جو وہ اصل میں ضمیریں ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ صرف کا یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر، یہ آپ کو صفحہ نمبر 24 پر آپ دیکھیں، فعلا میں علامت نہیں لکھی ہوئی۔ فعلا میں علامت کیوں نہیں لکھی ہوئی وہ انشاءاللہ آگے بتاتے ہیں، اسی سبق میں آگے پڑھتے ہیں۔ لیکن فعلا میں دیکھیں الف ما قبل زبر لکھا ہوا ہے، فعلو میں نشانی علامت لکھی ہوئی ہے، واو ما قبل پیش ہے۔ یہ اصل میں ضمیر ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ضمیریں ہیں جو اس پر آ رہی ہیں۔ فعلتما میں تما ضمیر، فعلتم میں تم ضمیر، فعلتو میں تو ضمیر، فعلنا میں نا علامت ہے۔ یہ اصل میں پیارے بھائی یہ ضمیریں ہیں۔ یہ 14 ہوتی ہیں جو مرفوع ہوتی ہیں اور متصل ہوتی ہیں، یا فعل ماضی سے ملی ہوئی ہوتی ہیں، یا ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے۔ اب پہلے متصل والی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے جو فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مرفوع متصل ہوتی ہے۔ آئے تیسری نمبر پہ دیکھیں، یہ بھی 14 ہوتی ہیں، یہ کبھی فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہے وہ فعل ماضی کا حصہ ہوتی ہے، یہ فعل ماضی کے آگے لکھی ہوتی ہے، یا افعال کوئی بھی فعل ہوتا ہے اس کے آگے لکھی ہوتی ہے، یعنی وہ پورا فعل ذکر کریں گے، جیسے نصرا، 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 یہ پورا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے آگے وہ ضمیر ملا کر لکھی جاتی ہے، نصرہو، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا۔ اچھا، کبھی یہ ضمیر منصوب جو ہوتی ہے متصل، منصوب یعنی نسبی حالت میں، یہ حرف مشبہ بالفعل اس کے ساتھ ہوتی ہے، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا، ٹھیک ہے۔ تو جی اب جی آپ دیکھیں یہ ضمیر منصوب متصل
کبھی فعل کے ساتھ متصل ہوگی اور کبھی حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ۔ ضمیر مرفوع متصل جو ملی ہوئی ہوتی ہے یہ فعل ماضی میں ہوتی ہے، اور متصل منصوب جو ہوتی ہے یہ فعل کے بعد ذکر کی جاتی ہے، یا حرف مشبہ بالفعل کے بعد ذکر جاتی ہے۔ آگے چوتھی نمبر بھی منفصل جدا کی آ رہی ہے، ہم پانچویں دیکھتے ہیں۔ ضمیر مجرور متصل حالت جری میں ہوتی ہے، اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ کبھی اسم سے متصل ہوتی ہے اور آگے کبھی حرف جر سے متصل ہوتی ہے۔ اسم سے ہوگی تو ایسے ہوگی جیسے والدہ اس کا بچہ، یا کتاب اس کی کتاب، یا مدرسہ اس کا مدرسہ، ولدہ ولدہما ولدہم اس ایک کا بچہ، ان دو کا بچہ، ان سب کا بچہ، ولدہا ولدہما ولدہن، یعنی اسم سے متصل ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے یہ حرف جر بن رہی ہوتی ہے، لہو لہما لہم، یا علیہ علیہما علیہم، علیکا علیکما علیکم، علیکی علیکما علیکن، علیکی علینا۔ حرف جر کے بعد لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکن، لی اور نا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو متصل جو ملی ہوئی ہوتی ہے یہ یا تو اگر فعل کا حصہ ہوتی ہے تو وہ مرفوع متصل ہوتی ہے جیسے فعل ماضی کی، اور اگر یہ ضمیر منصوب متصل یعنی کبھی فعل کے بعد ذکر کی جائے یا حرف مشبہ بالفعل کے بعد ذکر کی جائے تو ایسی صورت میں یہ منصوب ہوتی ہے، حالت نصبی میں ہوتی ہے لیکن متصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے متصل کی تین گردانیں پڑھی، آئیے دیکھیں۔ جو الگ ہم نے شروع میں بات کی کہ ایک ضمیر ہوگی جو متصل ہوگی، کسی بھی فعل یا اسم یا حرف کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور ایک ضمیر ہوتی ہے جو منفصل ہوتی ہے۔ منفصل یہ 14 صیغ ہوتے ہیں، ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ آپ غور کریں تو یہ کسی بھی حرف، کسی بھی لفظ، کسی بھی فعل کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، علیحدہ ہیں، بالکل الگ ہیں۔ ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم انتی انتما انتنا، انا اور نحنو۔ اور ایک جو منفصل جدا ہوتی ہے وہ چوتھی نمبر پہ لکھی ہے، ضمیر منصوب منفصل، یعنی ہوگی جدا، منفصل ہوگی لیکن منصوب ہوگی، حالت نسبی کے طور پر ذکر کی جا رہی ہوگی۔ یہ بھی 14 صیغے ہی ہوتے ہیں، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایایا، ایانا۔ یہ اس طرح یہ 14 صیغے پیاروی۔ توجہ کیجئے، ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں نا، ایاکا کیا کا نعبدو، نعبدو، وہ دیکھیں اگر اس کا ترجمہ بھی کریں، نعبدو کا ترجمہ آپ، نعبدو تو فعل مضارع ہے اور جمع متکلم کا ذکر ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاکا اے اللہ پاک خاص تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ضمیر آ رہی ہے منصوب حالت نسبی میں آ رہی ہے اور وہ جدا ہے، یہ وہ والی ضمیر ہے ایاکا۔ دوبارہ اس کے 14 صیغے توجہ سے دیکھیے، ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ توجہ دیجئے، ابھی آپ نے غور کیا کہ عموماً جو ہے نا، سوائے مرفوع متصل میں دیکھیں تو وہ اس کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ضمیر مرفوع منفصل دیکھیں تو وہ تو الگ ذکر کی جاتی ہیں، لیکن منصوب متصل ہے یا منصوب منفصل میں بھی یا مجرور متصل میں بھی، ان میں ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، نی اور نا، یہ آ رہی ہے بار بار۔ آئیے ہم کوشش کرتے ہیں آج یہاں پر نا ہم یہ دو طرح کی ضمیریں یاد کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ جو متصل میں بار بار آ رہی ہے جیسا لہو، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ والی گردان کو یاد کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل یہ ہوا، ہما، ہم اور ہیا، ہما، ہننا، اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جس طرح آپ فعل ماضی آپ نے یاد کیا تھا، تو فعل ماضی میں ہم نے تین تین صیغے کر کے پڑھے تھے کہ یہ تین جی صیغہ جی ایک واحد پر دلالت کرے گا، ایک تثنیہ پر، ایک جمع پر۔ ایسے ہی اگر جی ان 14 صیغوں کو توجہ سے آپ دیکھیں، یہاں پر پہلے یہ دوسرے نمبر پر ضمیر مرفوع منفصل میں ہوا، یہ واحد پر دلالت ہوا، کرے، ہما
یہ تثنیہ پر، اور ہم ہم یہ جمع پر. لیکن فرق کیا ہے کہ یہ سارے مذکر کے ہیں. واحد مذکر، تثنیہ مذکر اور جمع مذکر. آئے سب ابھی پہلے ان تین کو یاد کر لیتے ہیں. ہوا، ہما، ہم. آپ کوشش کریں اپنی انگلیوں پر گنتے جائیں. ہوا، ہما، ہوا ہما ہم. ہم ہوا، ہما، ہم. ہوا ہما ہم ماشاء ہوا اللہ. ضمیر ہما مرف ہم. ہاں جی ماشاء اللہ. اشرف بھائی نے سنا دیا. اسامہ بھائی آپ سنائیں گے. ہوا ہما ہم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی علی حیدر بھائی آپ بھی سنا دیجیے. ضمیر مرفوع منفصل کے پہلے تین صیغے. بلال بھائی آپ سنائیں گے. اچھا شاید لبیک آواز میں استاد جی. جی ہوا جی ہما ہم. ماشاء اللہ. آئیے اب کوشش کریں کہ تین صیغے ہی ہیں لیکن یہ مؤنث کے ہیں اور غائب پر دلالت کرتے ہیں. یا ہما ہننا، یا ہما ہننا، یا ہما ہننا، یا ہما ہننا. جی مذکر کے تین صیغے اور مؤنث کے تین صیغے ملا کر سنا دیں. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. جی آپ میں سے کون سنائے گا پہلے؟ ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا. ماشاء اللہ. جی ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. ماشاء اللہ. اسامہ بھائی آپ سنائیے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہن. ماشاء اللہ. علی حیدر بھائی آپ کے اگر مائک کام کر رہا ہے تو آپ بھی سنائیے. چلیں مصروف ہے تو یا پھر آواز مائک کا نہیں کام کر رہا. آگے دیکھیں اب مذکر کے جو صیغے وہ حاضر کے آ رہے ہیں. انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد. انتا انتما انتم، انتا انتما انتم، انتا انتما انتم، انتا انتما انتم. مذکر کے یاد ہوگے؟ کوشش کریں کون سنائے گا. انتا انتما انتم. ماشاء انت انتما انتم. ماشاء. جی اسامہ بھائی. انتا انتما انتم. ماشاء. آئیے اب مؤنث حاضر کے جو ہے نا، انتی تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، اور انتنا تم سب عورتیں. انتی انتما انتنا، انتی انتما انتنا، انتی انتما انتنا، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا. جی کوشش کیجیے یہ مؤنث حاضر کے اور مذکر حاضر کے تین صیغے، یہ 6 صیغے سنا دیں. انت انتما انتم انتی انتما انتن. ماشاء اللہ. جی اشرف بھائی آپ سنائیے. انتی انتما انتنا. ماشاء اللہ. جی اسامہ بھائی آپ سنا دیجیے. انتا انتما انتم انتی انتما انتن. ماشاء اللہ. آئیے صرف 2 صیغے رہ گئے. انا نحنو، انا نحنو، انا نحنو، انا نحنو. کوشش کریں اس پوری کو پڑھ دیں. دیکھیں یہ ہم نے ایک 14 صیغے ہم نے یاد کیے. یہ ہوتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل. دوبارہ اگر عرض کروں، ضمیر 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے جو کسی اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے، کسی فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، یا فعل کے بعد ذکر کی جاتی ہے، یا حرف کے ساتھ ملی ہوتی ہے، یا پھر اسم کے ساتھ ملی ہوتی ہے. جو ملی ہوگی نا متصل، متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہونا، وصل سے ہے، بالکل جڑا، وصل ملنا. ٹھیک ہے، یہ اس سے بنا ہے. اور منفصل جدا کو کہتے ہیں. منفصل 2 ہیں. مرفوع منفصل جو ابھی ہم نے یاد کی، یہ حالت رفعی میں ہی ہمیشہ واقع ہوگی، مرفوع ہوگی.
اور ایک ہوتی ہے منفصل ضمیر منصوب منفصل، جو الگ ہوگی، جدا ہوگی، لیکن حالت نسبی میں واقع ہوگی۔ مرفوع منفصل، منصوب منفصل۔ لیکن بقیہ جس طرح مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے نا، تو ان تینوں میں یہ متصل کے ساتھ آتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل جو فعل ماضی کے اندر ہوتی ہے، نصرا نصرا نصرو، نصرت نصرتا نصرنا۔ اور ضمیر منصوب متصل یہ فعل کے آگے متصل ہوتی ہے یا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ اور جو ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے یہ کبھی اسم کے آگے مضاف الیہ کی صورت میں ہوتی ہے یا کبھی حرف جر کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ ضمیر کی قسمیں عربی میں کتنی ہوتی ہیں؟ جی اشرف بھائی بولیے۔ ضمیر کی 5 قسمیں۔ اچھا ماشاء اللہ، ان میں سے پہلی جو قسم ہے وہ ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل۔ پہلا نام کیا ہوگا؟ ضمیر مرفوع متصل۔ ضمیر مرفوع متصل۔ اسامہ بھائی آپ بتائیے، بیان کیجئے ضمیر کی پہلی قسم کون سی ہے؟ جی بلال بھائی آپ حضور بیان میری کیجئے۔ طرف نیٹ سے نہیں آ رہا اس لیے آواز کٹ رہی ہے۔ چلے اللہ پاک آسان کرے۔ بلال بھائی آپ بیان کیجئے پہلی ضمیر کی قسم کون سی، کیا نام ہے اس کا؟ جی استاد جی، ضمیر کی پہلی قسم کا نام ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متصل ہوگی تو متصل کا کیا معنی ہے؟ جی استاد جی، متصل کا مطلب ہے جڑا ہونا یا ملا ہونا۔ جی جی، یہ فعل ماضی دیکھیں، فعل ماضی کے ساتھ بالکل جڑی ہے، جو ہم نے صرف میں نشانی پڑھی تھی نا، جیسے ناصرا میں الف ما قبل فتحہ آ رہا ہے، ناصرو میں واو ما قبل پیش آ رہا ہے، دمہ آ رہا ہے، تو یہ اصل میں ضمیر مرفوع ہے جو بالکل متصل ہے فعل کے ساتھ، فعل میں جڑی ہوئی ہے، فعل کا حصہ بن گئی ہے۔ لیکن جو منصوب ہوتی ہے نا وہ فعل کے آگے ذکر کی جاتی ہے۔ ناصرہ پورا فعل ذکر کیا گیا، آگے پھر ہوا ہے۔ نصرا اگر کر دیں گے نا، تثنیہ کا صیغہ بنا دیں گے، نصرا نصرا، آگے ہو کر دیں، نصراہو، ان دونوں نے مدد کی اس ایک مرد کی۔ نصراکما، ان دونوں نے مدد کی تم دونوں مردوں کی۔ نصرا کی، ان دونوں نے مدد کی تجھ ایک عورت کی۔ اب آپ سمجھے، ضمیر منصوب متصل ہوتی تو یہ بھی متصل ہے، لیکن یہ پورا فعل کے ذکر ہونے کے بعد ملی ہوتی ہے یا حرف مشبہ بالفعل کے بعد ذکر کی جاتی ہے۔ اچھا جی، مجرور جو ہوتی ہے وہ بھی متصل تو ہوتی ہے، لیکن وہ اسم کے ساتھ متصل ہوگی یا حرف جر کے ساتھ۔ آئیے اب غور کریں، تھوڑا سا ہم یہ غور کرتے ہیں، تنبیہات انہوں نے ذکر کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ مضارع، امر اور نہیں، یہ تینوں افعال ہیں۔ مضارع فعل مضارع ہے، اور امر فعل امر ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کسی کو، اور نہیں فعل نہیں ہے، اس میں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے، تم یہ مت کرو۔ مضارع، امر اور نہیں کے تین صیغوں، یعنی وہ تین صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر حاضر کے، واحد متکلم کے، اور جمع متکلم کے۔ اس میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے اور لازمی ہوتی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ واحد مذکر حاضر کا، جیسے یفعلو، انشاءاللہ آگے آپ فعل مضارع پڑھیں گے، یا امر کا صیغہ ہوگا، نہیں کا صیغہ ہوگا، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور لازمن ہوتی ہے، یعنی وجوباً ہوتی ہے۔ ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے دو صیغے، یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازن پہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اچھا، جو پوشیدہ ہوتی ہے تو اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ اب ایسے میں جو پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی اب جیسے آپ کو کہا نا فعل مضارع میں دکھایا تھا، بلکہ ماضی میں دکھایا تھا، آپ غور کریں یہاں پر لکھا ہے فعل ماضی کی کوئی علامت لکھی ہے؟ اصل میں آگے آنے والی علامت تو ضمیر ہے۔ تو فعل ماضی کے اندر صیغہ واحد مذکر غائب میں اور فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب میں، یہ اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، جو پوشیدہ ضمیر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مستتر۔
اور جو لفظوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ضمیر بارز. یہاں پر اسی کے بارے میں آپ کو وضاحت سے سمجھایا جا رہا ہے. بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع، امر اور نہیں، ان تینوں فعلوں کے اور فعل ماضی کے دو صیغے یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب میں ضمیر جوازن پوشیدہ ہوتی ہے. اب ان میں چھپی ہونے کی وجہ سے، پوشیدہ ضمیروں کی وجہ سے، ان پانچوں کو یا ان ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل مستتر کہیں گے. لیکن مذکورہ تینوں فعل یعنی مضارع، امر اور نہیں، ان کے باقی 9 صیغے، ایک گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں نا صرف کبیر میں، بقیہ 9 صیغے اور فعل ماضی کے بقیہ 12 صیغوں میں ضمیر ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے. ان سب ضمیروں کو ضمیر مرفوع متصل بارز کہتے ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے فعل ماضی میں کتنے صیغے ہوتے ہیں فعل ماضی کے صرف کبیر میں؟ جی بلال بھائی. ہوتے ہیں نا استاذ صاحب۔ 14 ہوتے ہیں نا، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا. اگر انہیں ہم گنتے ہیں تو یہ 14 صیغے ہیں. یہاں پر جی انہوں نے بتایا ناصرہ صیغہ واحد مذکر غائب اور نصرت صیغہ واحد مؤنث غائب. ان میں ضمیر ہوا اور نصرت میں ہیا ضمیر یہ پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن بقیہ ہمیں یہ وضاحت سے سمجھایا گیا کہ بقیہ 12 صیغوں کے اندر ضمیریں جو ہوتی ہیں یہ ظاہراً نہ ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ضمیر بارز کہیں گے جو نظر آ رہی ہے. جو پوشیدہ ہوں گی ان کو ضمیر مستتر کہیں گے. اب آپ سے کوئی پوچھے ناصرہ میں کون سی ضمیر ہے، ضمیر بارز ہے نظر آنے والی یا ضمیر مستتر ہے؟ تو آپ کہیں گے ناصرہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، لیکن ناصرہ میں ضمیر بارز ہے، را الف ما قبل فتحہ. نصرو میں ضمیر بارز ہے نظر آ رہی ہے، واو ما قبل پیش ہے. سمجھ آ گئی؟ نصر تو میں تو ضمیر یہ ضمیر بارز ہے جو نظر آ رہی ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں ضمیر بارز کیا ہوتی ہے اور ضمیر مستتر کیا ہوتی ہے؟ یہ ضمیر بارز کا ضمیر مطلب بارز جی بھائی جی جی بیان کیجیے. جو استاد محترم کیا نام ہے، جو ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے وہ ضمیر بارز ہوتی ہے. اور جو فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے مستتر. جیسے آپ نے لفظ سنا ہوگا ستر عورت، ستر کہتے ہیں پردے کو، مستتر چھپائی ہوئی. ٹھیک ہے، تو جو ضمیر مستتر ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو ضمیر مستتر کہیں گے، لیکن جو ضمیر ظاہر ہوتی ہے اس کو ضمیر بارز کہیں گے. ٹھیک ہے جی. آئیے اب اس کی مشق کو تمرین کو دیکھ لیتے ہیں. ضمیر کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ ضمیر کی شاید 6 قسمیں ہوتی ہیں، 7 ہوتی ہیں. 5 ضمیر ضمیر کی کی 5 5 قسم. اچھا 5 قسمیں تھی. پہلی جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل ہے. پھر دوسری ہے ضمیر منصوب ضمیر مرفوع منفصل. پھر منصوب ذکر کریں ضمیر مرفوع ضمیر منصوب متصل اور ضمیر منصوب منفصل. آخر میں 5ویں اکیلی ضمیر مجرور متصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے تھوڑی سی مشق نمبر 3 میں یہ حل کرتے ہیں. یہاں پر درج ذیل ضمائر کی اقسام خمسہ کی شناخت فرمائیں. انا کم، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، جیسے اذان میں بھی آتا ہے اشہد ان محمدن. انا جو لفظ ہے انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. انا کے بعد کوئی ضمیر ملی ہوگی تو وہ کون سی حالت میں ہوگی؟ مرفوع کی حالت میں ہوگی، منصوب کی حالت میں ہوگی یا مجرور کی حالت میں ہوگی؟ آئیے اس کو تھوڑا یاد کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا تھا. یہاں پر لکھا ہوا تھا ضمیر منصوب متصل، اور یہ 14 صیغے کبھی حروف مشبہ بالفعل سے ہوتے ہیں. انہو، انہا، انکم، انکا، انکما، انکم. یاد آیا؟ چلے اب آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہاں پر یہ جو لفظ ہے انکم، اس کے ساتھ جو کم ضمیر ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟
حالت رفعی میں ہے، حالت جری میں ہے، یا حالت نصبی میں ہے؟ جی بیان انکم بیان کیجیے، غلطی ہوگا نا، ہم صحیح کر لیں گے، اور سیکھنے آئے ہیں، غلطی تو کریں گے ہم، کوئی بات نہیں۔ استاد جی حالت نسبی میں. ہاں جی، یہ حالت نسبی میں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا تھا ضمیر منصوب متصل جو ملی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کم ضمیر الگ کر کے لکھی ہوئی ہے، جدا ہے، منفصل ہے، یا متصل ہے؟ متصل ہے. متصل ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں واضح ہو گیا یہ ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے اور متصل ہے۔ علیہ ہی ضمیر جو ہے یہ اس وقت حالت رفعی میں ہے، حالت نصبی میں، یا حالت جری میں ہے؟ اور یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ متصل ہے، منفصل تو نہیں ہو سکتی۔ یہ استاد ہیں وہ تو استاد جی حالت جری میں. جی جی، حالت جری میں ہے، تو پتہ لگا یہ ضمیر مجرور متصل ہے جو حرف کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا، ضمیر مجرور متصل جو حرف جر کے بعد ذکر کی جائے تو ایسی صورت میں وہ مجرور ہوتی ہے۔ ضمیر متصل ہے اور مجرور ہے، ضمیر مجرور متصل۔ رجعنا، یہ لفظ جو ہے نا یہ فعل کی یاد دلا رہا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلت فعلنا، جمع متکلم کا صیغہ پڑھا تھا، فعلا فعلا فعلو، ایسے ہی رجع رجع رجعو، رجعت رجعتا، رجعنا رجعتا، رجعتما رجعتم، رجعتی رجعتما، رجعتن، رجعتو، رجعنا۔ اب فعل ماضی کے اندر جو علامت ہے جو ضمیر ہوگی، تو فعل ماضی کے ساتھ جو ملی ہوئی ضمیر ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ ہم نے سب سے پہلی ضمیر پڑھی تھی، ضمیر مرفوع حالت متصل۔ رفع متصل. جی، جو فعل ماضی کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ مرفوع ہوگی اور متصل ہوگی۔ الا حرف جر ہے اور اس کے آگے ہے کما، الی کما، تم دونوں کی طرف۔ کوشش کیجئے، غور کیجئے کہ ضمیر کون سے قسم سے ہوگی۔ دیکھیں، منصوب متصل. آپ پہلے توجہ اس طرح دیں، کیا یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ پہلے اس کا طے کریں۔ کما ضمیر الگ تو نہیں لکھی ہوئی نا، منفصل تو نہیں ہے، متصل ہے؟ جی. اچھا جی، یہ متصل ہے، اس کو پہلے وضاحت سے دیکھیں۔ اسی طرح دیکھیں انتم، انتم علیحدہ پوری ضمیر لکھی ہوئی ہے، تو یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ منفصل ہے. جی منفصل. منفصل ہے۔ انا کا ضمیر جو ہے متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل. متصل ہے۔ ایاکم، ایاکم ضمیر جو ہے یہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل. منفصل ہے۔ یہ منفصل ہے۔ ایاکم ضمیر منصوب منفصل ہے نا۔ اچھا، لام حرف جر ہے، جیسے کہتے ہیں نا لی زیدن، زید کے لیے، لاہنہ ان سب عورتوں کے لیے۔ اب یہ ہنہ ضمیر منفصل ہے یا متصل ہے یہاں پر؟ متصل. جی یہ متصل ہے، حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ضمیر منصوب متصل استاد جی. ہاں جی، دعا کما، ان دونوں نے پکارا تم دونوں کو، نہیں سوری، اس نے پکارا تم دونوں کو۔ دعا کما، اس نے دعوت دی، اس نے پکارا، اس نے بلایا، کما تم دونوں کو۔ اب یہ کما ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے؟ منفصل. منفصل ہے، ماشاءاللہ۔ کیسے پتہ لگا آپ کو یہ منفصل؟ کوشش کریں، ذہن پہ زور دیں۔ منفصل تو وہ ہوگی جو علیحدہ ہوگی، بالکل جدا ہوگی۔
یہ تو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، فعل کے بعد ذکر کی جا رہی ہے. کیا فرماتے ہیں اسامہ بھائی؟ ڈاکٹر صاحب یہ متصل ہے. متصل ہے، صحیح، ضمیر منصوب متصل. ماشاء اللہ. جی اسامہ بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ دعا کما، کما ضمیر منفصل ہوگی یا متصل ہوگی؟ یہ منفصل ہو گئی، یہ دعا سے الگ نہیں لکھی ہوئی. نہیں، غور کیجئے، ہم نے اوپر یہاں پر پڑھا نا، آپ ادھر دیکھیں، ضمیر منصوب متصل یہ 14 ہوتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے یہ کبھی فعل سے متصل ہوتی ہیں اور کبھی حروف مشبہ بالفعل سے، کبھی فعل کے بعد، یعنی متصل ہوں گی، پورا فعل ذکر کیا جائے گا. اب دعا فعل ماضی ہے نا، پکارا اس ایک مرد نے، تو دعا اس کے ساتھ آگے ملی ہوئی ہیں کما. ٹھیک ہے جی. جی. ان تن، یہ لفظ جو ہے یہ متصل ہے یا منفصل؟ استاد جی میں قرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر حکم. جی بولیے. ہماری ادھر یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 10 بجے لائٹ چلی جاتی ہے نا، ابھی یہ ممکن ہے کہ 1-2 منٹ کے اندر اندر لائٹ چلی جائے. جی اگر تو لائٹ جائے آپ وہ گروپ میں شامل ہیں تو وہاں پہ اس کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، پھر وہاں سے آپ چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے لبیک استاد جی. چلے یہ وائی فائی نے توجہ، بند ہو جانا. جی توجہ دیجیے. جی ابھی آپ نے پہچان لیا کہ جو ملی ہوئی ہوگی وہ ضمیر متصل ہے، جو الگ ہوگی وہ منفصل ہے. تو کوشش کر کے آپ نے منفصل میں تلاش کرنا ہے. فعل کے درمیان فعل کا حصہ ہے تو مرفوع ہے، فعل کے بعد ذکر کی جا رہی ہے جیسے دعا کما تو یہ متصل منصوب ہوگی، اور حرف جر لاہنہ کے بعد ذکر کی جا رہی ہے، لام کے بعد حرف جر کے بعد، تو ایسی صورت میں یہ مجرور ہوگی. ٹھیک ہے پیارے بھائی. چلے اب آئیے صرف کا جو ہے وہ صیغہ پڑھ لیتے ہیں، صرف کے اس کی سبق پڑھ لیتے ہیں.